موجود ہیں اور آج یوٹیوبر رجب بٹ کی درخواست ضمانت پر لاہور کی سیشن کورٹ میں سماعت ہوئی ہے. سر یہ بتائیے گا کہ رجب بٹ پر کتنے مقدمات ہیں اور آج کیا کارروائی ہوئی ہے؟ تھینک یو رانا صاحب فار ہیونگ اس. بیسکلی رجب بٹ کے خلاف اس وقت 3 مقدمات جو ہیں وہ درج ہیں. آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ ان پہ جو پہلا مقدمہ درج ہوا تھا وہ ان کے رجب بٹ کے اور ان کے 3 یا 4 ساتھیوں کے خلاف مشترکہ طور پر درج ہوا تھا. وہ لاہور میں چونگ پولیس اسٹیشن کا مقدمہ تھا جس میں سندر پولیس اسٹیشن کا مقدمہ تھا جو کہ سیکشن 506B کے تحت جو ہے وہ درج ہوا تھا. اس میں جس وقت مقدمہ درج ہوا تو رجب علی بٹ جو ہیں اس وقت UAE میں تھے اور ان کے جتنے دیگر ہمراہی ملزمان تھے ان کی لاہور سیشن کورٹ سے اور سبسیکوینٹلی لاہور ہائی کورٹ سے ان کی پری ارسٹ بیلز جو ہیں وہ کنفرم ہو گئی اس پریمائز پہ کہ وہ جو مقدمے میں دفعہ لگی تھی 506B وہ کسی بھی طرح جو ہے وہ اس پہ اٹریکٹ نہیں ہوتی. تو اس کیس میں ہم نے جو رجب علی بٹ ہے اس کی پری ارسٹ بیل فائل کی ہے آن ہز ریٹرن ٹو پاکستان آن دی پرنسپلز آف رول آف کنسسٹنسی. سو دیٹ از ون کیس. دا سیکنڈ کیس از جو آپ نے سبسیکوینٹلی دیکھا کہ تھوڑا سا کیجول اور کیئرلیس قسم کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وچ از ناٹ انلیگل وچ از ناٹ انٹینڈیڈ بٹ جنرلی جو ہے وہ کسی بھی شخص کو کسی بھی معاشرتی اور خاص کر جو ہے وہ کسی بھی حساس موضوع پر انتہائی مناسب انتہائی کیئرفل طریقے سے احتیاط سے جو ہے وہ اپنے الفاظ جو ہیں ان کو ترتیب دینی چاہیے. اور کوئی ایسا جملہ جو ہے جو کہ باوجود اس کے کہ غیر دیدہ دانستہ طور پر یا کوئی ایسا جملہ جو کہ انسان کسی بھی ایسی نیت سے جرم کرنے کی نیت سے کہتا ہی نہیں ہے بولتا ہی نہیں ہے اگر خدا نخواستہ کسی شخص سے ادا ہو بھی گیا تو اس کے لیے اس طرح کے مقدمات جو ہیں جو کہ بلاسفیمی سے ریلیٹڈ ہیں جو کہ انتہائی سینسٹیو قسم کے جو ہیں وہ موضوعات ہیں سبجیکٹ میٹرز ہیں ان پہ اس طریقے سے جو FIR رجسٹر کی گئی 295A کی وہ ادروائز ہو نہیں سکتی لاء میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ 196 CRPC کوڈ آف کرمنل پروسیجر جو ہے لاء میں اس کا بار ہے اس طرح کی FIR رجسٹر کرنے سے کہ کوئی بھی پرائیویٹ آدمی وداؤٹ دی سینکشن وداؤٹ دی پرمیشن آف دی گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ پرٹیکولرلی دا ہوم ڈپارٹمنٹ وہ اس طرح کی FIRs درج کروا نہیں سکتا. تو دوسری جو ہم نے بیل اپلائی کی ہے کورٹ میں جس کی سبسیکوینٹلی ہم آبویسلی ہائی کورٹ سے ہم کویشمنٹ آف FIR بھی سیک کریں گے آن دی پرنسپلس کہ جو لاء میں دے سے اف دا لاء ریکوائرز یو ٹو ڈو اے پرٹیکولر تھنگ in a particular manner it has to be done in that particular manner. کہ قانون میں جو جس کام کا جیسا طریقہ کار دیا گیا ہے کہ اس طریقے سے کام کرنا ہے اسی طریقے سے ہی اس کو سر انجام دینا چاہیے. تو جو یہ 295A کا مقدمہ درج ہوا یہ دفعہ 196 CRPC کی وائلیشن خلاف ورزی کرتے ہوئے درج ہوا. اس کا جو باضابطہ طریقہ کار تھا مقدمہ درج کرنے کا وہ اختیار نہیں کیا گیا اور اسی بنیاد پر لاہور ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ اور پورے پاکستان میں ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کی ویریس نمبر آف ججمنٹس ہیں کہ وہ FIRs جو ہیں وہ انلیگل پروڈکٹ آف لاء جو ہے وہ کنسیڈر ہوئی ہیں اگر اس طریقے سے وائلیشن آف لاء پہ درج کی گئی ہوں. یہ ہے سیکنڈ بیل. اور تھرڈ بیل یہ ہے کہ بھی ہم نے دیکھا کہ ایک اور مقدمہ جو ہے وہ انتہائی منفرد قسم کی ایک مختلف اور غلط کیفیت کی FIR ہے 376 جو ریپ سے ریلیٹڈ ہے. اس میں لوگ ہمارے جذباتی ہیں FIR پڑھتے نہیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں فوری طور پر جو ہے وہ جمپ کر جاتے ہیں چیزوں میں کہ جی جیسا کوئی خدا نخواستہ ریپ کا ایلیگیشن جو ہے وہ اس پہ رجب علی بٹ پہ لگا. اس FIR میں جو 376 کی ہے رجب علی بٹ اور اس کے جو 3-4 جو فیملی ولاگرز جو ہیں ان کے کولیگز جو ہیں ان کے اوپر کوئی ایسا FIR میں الزام ہے ہی نہیں. اور جب میں آپ کے سامنے اس کیس سے متعلقہ حقائق و ثبوت جو ہیں ایٹ سبسیکوینٹ سٹیجز لے کے آؤں گا دیٹ از گوئنگ ٹو بی سرپرائزنگ ایوری ون. ہمیں کسی بھی خاتون کی جو موڈیسٹی ہے آف اے وومن اس کی عزت کا لازمی طور پر خیال رکھنا چاہیے. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو ایز اے وکٹم ٹریٹ کرا رہا ہے یعنی کہ ایک 16 اگست 2024 کا FIR کے مطابق وقوع بتایا گیا. خدا نخواستہ کسی کے ساتھ اگر کوئی ریپ ہوا ہو تو وہ 10 مہینے انتظار نہیں کرے گا کہ میں 10 مہینے بعد جاؤں اور اپنے ساتھ ہوئے زیادتی کے واقعے کی FIR کو 10 مہینے بعد رپورٹ کراؤں جس میں آپ جانتے ہیں کہ یہ حساس نوعیت کے مقدمات اس طرح کے ہیں جہاں پہ آپ کو میڈیکل ایویڈنس جو ہے وہ ود ان آورز
اور رادر ود ان سیک کرنی چاہیے, ادروائز آپ کا کیس تو ویسے ہی فیٹل ہے. اور اگر 16 اگست 2024 کو آپ کے ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی زیادتی کا واقعہ پیش آیا تو آپ نے 10 مہینے جو زیادتی کا ملزم ہے اس سے دن رات سینکڑوں وائس میسیجز, سینکڑوں آپ نے ٹیکسٹ میسیجز, سینکڑوں ملاقاتیں جو ہیں وہ کیوں کی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی جو اپنا مبینہ جو خاتون ہیں اس کیس میں جنہوں نے یہ شکایت درج کرائی ہے, انہوں نے اسی پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرانے کے بعد اسی ایک ملزم سے جس کو بتایا کہ اس نے میرے ساتھ ریپ کمٹ کیا, اسی پولیس اسٹیشن میں بیٹھ کے ایک آپ نے کمپرومائز کیا, اور کمپرومائز کرنے کے بعد اس شکایت کو واپس لیا. اور اسی شخص نے جو اس کا مرکزی ملزم بتایا جاتا ہے سلمان حیدر نامی, اس نے سائبر کرائم میں جب اپلیکیشن دی تو وہاں اسی خاتون نے آ کے معافی مانگی. معافی مانگنے کے بعد وہ درخواست اس شخص نے واپس لی. اس شخص کی شکایت یہ تھی کہ یہ مجھے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ بلیک میلنگ کر رہی ہے. ان کا معافی نامہ ریکارڈ پہ موجود ہے. دونوں معافی نامے جو ہیں ایف آئی اے سائبر کرائم کا اور پولیس اسٹیشن نواب ٹاؤن کا جو ان کا راضی نامہ ہے, میں دونوں کو راضی نامہ کمپرومائز کہہ رہا ہوں کہ کمپرومائز یہ ہے کہ بھئی میرا اور تمہارا آپس میں ایک درینہ تعلق ہے جو کہ متعدد سینکڑوں ملاقاتوں پر مشتمل ہے. اس میں اگر میں نے غلط فہمی سے تمہارے خلاف کوئی مس انڈرسٹینڈنگ مجھے ہو گئی ہے فار اینی الٹیریئر موٹیوز, میری مس انڈرسٹینڈنگ بعد میں نے اس کو مس انڈرسٹینڈنگ ڈکلیئر کر دیا تو میں اس کو جو ہے وہ سیٹل کر رہی ہوں. تو یہ کیسا ریپ کا ایلیگیشن ہے کہ آپ 10 مہینے بعد رپورٹ کریں اور بعد ازاں پولیس اسٹیشن میں صلح کریں, پھر ایف آئی اے کے آفس میں جا کے صلح کریں, اور پھر سینکڑوں میسیجز جب میں آپ کے سامنے وائس میسیج یا ٹیکسٹ ٹرانسکرپٹ لے کے آؤں گا تو چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ یہ اس طرح کے جو ٹینٹڈ ود میلافائڈیز اور الٹیریئر موٹیوز کے لیے مقدمے درج ہوتے ہیں, دیٹ از ناٹ دا کلاسیکل کیس آف ریپس. تو اس میں بھی ہم نے یہ تمام مقدمات میں جو ہے وہ ان کی بیل کروائی ہے. اچھا میر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے کلائنٹ رجب بٹ پر ایک کے بعد ایک مقدمہ ہو رہا ہے, آپ آؤٹ آف دا کورٹ ان کی بھی کاؤنسلنگ کچھ کرتے ہیں؟ دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ہائی پروفائل کیس کر رہے ہیں, 9 مئی کے کیسز, جیل ٹرائل اسلام آباد راولپنڈی میں کیس کر رہے ہیں, اور دوسری طرف آپ سوشل میڈیا کے کیس بھی اب ہینڈل کر رہے ہیں, ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو یہ کیسے سارا کچھ ایک ایکسٹریم اور ایک سوشل میڈیا کے کیسز مینیج کیسے کرتے ہیں؟ رانا صاحب تھینک یو. بیسکلی 2 آپ کے کوشچن ہیں. پہلی بات یہ کہ یہ انفارچونیٹ ہے کہ رجب علی بٹ جو ہے, اس سے میں نے جسٹ اے فیو ڈیز بیک, آپ کو پتہ ہے میں کوئی شوقیہ پوڈ کاسٹ بھی کرتا ہوں, تو میں نے کی اینڈ آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو سی ہز پرسنالٹی تھرو. اپیرنٹلی یہ کوئی اتنا نامناسب شخص نہیں ہے. ہاں تھوڑا سا اس کی ایکڈیمک کاؤنسلنگ جو ہے ایک جنرلی ان اے سینس کہ ہی شوڈ بی مور رسپانسبل. کہتے ہیں مور پاور کمز ود مور رسپانسبلٹی. انسان کے پاس جتنا اختیار زیادہ آتا ہے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو اب اس کو رجب علی بٹ کو اس چیز کی جو اس کی جنرل کاؤنسلنگ ہے وہ تو مسلسل جو ہے وہ جاری ہے. اور یہ ایک انفارچونیٹ سچویشن ہے, جیسے یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک گاڑی, یہ جو مقدمے ہیں اس کے جو 2 مقدمے ہیں اس میں تو خاص کر یہ ایسے مقدمے ہیں, ایک تو چلیں جو 295 ایک ہے وہ تو ہی واز ہمسیلف پاسنگ سم کیئرلیس ریمارکس جو کہ ارریسپانسبل ہو سکتے ہیں, کیجول ہو سکتے ہیں, کیئرلیس ہو سکتے ہیں, illegal نہیں ہو سکتے, blasphemous نہیں ہو سکتے. So there is a gigantic difference between careless remarks, insensible remarks اور blasphemous remarks. وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو ایک صرف ایسے ہی مسلمان نہیں ہے, بڑا کٹر قسم کا مسلمان ہے. معافی بھی مانگ لی تھی, معافی بھی اس میں جو سا کی, اور اس میں ایسی چیز ہے ہی کوئی نہیں. ود کلیئرٹی کہ دیر از ناٹ اے کانسیپٹ دیٹ از ایگزسٹنگ جس کی بیسس پہ یہ تصور بھی کر جائے کہ زندگی میں یہ کوئی ایسا غلط کام کرے گا یا ایسا غلط کام کرنے کا یہ سوچ سکتا ہے. دیٹ از ناٹ اے کانسیپٹ ایگزسٹنگ. دوسری جو بات ہے, یہ جو 2 مقدمات ہیں اس کے خلاف, یہ ایسا ہی ہے کہ آپ اشارے پہ اپنی گاڑی لے کے کھڑے ہیں, 2 گاڑیوں کا تصادم ہوتا ہے اور گاڑیاں آپ میں لگ جاتی ہیں اور آپ اس کا کہ کولیٹرل ڈیمیج بن گئے ہیں. تو یہ جو رجب علی بٹ کے خلاف 2 دوسرے مقدمے ہیں, دس از دا کولیٹرل ڈیمیجز. یہ میرا یہ میں اس کی کوئی وکالت نہیں کر رہا, آؤٹ سائڈ دا کورٹ آف لا, بلکہ یہ فیکٹس ہیں جس کو بیس ریپرزینٹ یا منور کیا جاتا ہے, جس کی بیسس پہ ہر چیز کو اس کے ساتھ جو اس کے کوئی نہ کوئی اس کا عزیز بتایا جاتا ہے, کبھی کوئی اس کا ساتھی بتایا جاتا ہے. بھائی اگر ایک شخص نے کرائم کمٹ کیا, آپ اس کو کسی دوسرے شخص کے ساتھ اس کا رشتہ دار بتا کے یا ساتھی بتا کے اس کو اس طرح کے وقوعات میں شامل نہیں کر سکتے.
اور تو یہ وہ اس طرح کے انفارچونیٹ سرکمسٹانسز ہیں. بہرحال دونوں باتیں اپنی جگہ پہ. نیور دا لیس ان مائی اوپینین رجب ہیز ٹو بی فار مور ریسپانسبل, فار مور کیئرفل, فار مور, بیکاز بہت سی دنیا اس کی پاکستان میں اگر آپ اس کا ڈیجیٹل انالیٹکس جو ہے وہ دیکھیں اور ڈیٹا دیکھیں تو یہ پاکستان کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا جو ہے وہ شخص بن چکا ہوا ہے. اور ایسے شخص جو ہیں ان کو لوگ ایز اے رول ماڈل کنسیڈر کرنا شروع ہوتے ہیں, اور بہت بڑی ذمہ داری ایسے کردار جن کے اوپر آتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو ایز اے رول ماڈل صحیح معنوں میں ثابت کریں, کیجولی جو ہے وہ اپنے آپ کو اس طرح پریزنٹ پبلک کے سامنے مت کریں. بس آخری کوشچن وہی کہ آپ مینیج کیسے کرتے ہیں, ایک طرف ہائی پروفائل کیسز, دوسری طرف سوشل میڈیا کے کیسز؟ رانا صاحب آپ جانتے ہیں کہ پاکستان بھر میں لاہور سے لے کر کراچی, اسلام آباد سے لے کر ملتان, گجرانوالہ سے لے کر فیصل آباد اور پشاور تک FIA سائبر کرائم کے ملک بھر میں جتنے بھی, چاہے وہ صحافیوں کے خلاف مقدمات ہیں یا چاہے وہ ڈیجیٹل ایکٹیوسٹ کے خلاف مقدمات ہیں, ہم نے سائبر کرائم کے آپ جانتے ہیں سینکڑوں کیسز پورے ملک بھر میں کیے ہیں اور سارے سکسیسفلی کیے ہیں. اب ان حالات میں چونکہ یہ بھی ایک کیس ایسا ہے جو ڈیجیٹل ایکٹیوزم کے طور پر یا سائبر کرائم کے ایکسپرٹیز میں آتا ہے, اینڈ وی آر کنسیڈر ٹو بی سم ریزنیبل پریکٹیشنر آف سائبر کرائم, تو جس کی بیسس پہ ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کہ ملک کے سب سے حساس کیس بھی جو ہیں وہ کر رہے ہیں, ملک کے سب سے ہائی پروفائل کیسز وہ بھی کر رہے ہیں. تو پھر جب یہ رجب علی جیسے لوگ جو ہیں وہ ہمارے پاس آئیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو ڈسکرمنیٹ نہیں کر سکتے, ہم نے ان کی بھی اونرشپ ویسے ہی لینی ہے جیسے باقیوں کی لی ہے. ایک جو پروفیشنل پریکٹسنگ بیرسٹر ہیں یا جو لائر ہیں ان کی ایتھکس ان کو الاؤ نہیں کرتی کہ وہ کسی بھی شخص کو جو ہے وہ ان اے ڈسکرمنیٹری مینر جو ہے وہ ٹریٹ کریں, وچ از دا ریزن کہ ہمیں باوجود اس کے کہ اپنے ہائیلی انٹینسیفائڈ اسکیجولس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے یہ سارے کیسز بھی ساتھ ساتھ لے کے چلنے ہیں. اینڈ وی فیل ویری نارمل اباؤٹ اٹ. ہمارے لیے کیس ہے, کوئی کیس چھوٹا یا بڑا نہیں ہے, وکیل کبھی بڑا نہیں ہوتا, عدالتیں اور قانون جو ہے وہ ہمیشہ بڑا رہتا ہے جس کی ہم پریکٹس کرتے ہیں. کبھی اس کے کیس میں یا کبھی کسی دوسرے فریق کے کیس میں کوشش کرتے ہیں, مشکل کام ہے لیکن مینیج کرنے کے علاوہ ہمارے پاس راستہ کوئی نہیں ہے.